ناظرین آداب، منصف چینل کے اس مخصوص پروگرام باتیں قانون کی میں اعتماد آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، ہمارے اس پروگرام باتیں قانون کی میں ہر ہفتے ہم ایک قانون پر گفتگو کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کو جانیں۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے جانتے ہیں آج کا عنوان۔ دوستو، قانون جو بنتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس میں آپ کو تحفظ یعنی پروٹیکشن دیا جاتا ہے، دوسرا جو قوانین بنتے ہیں وہ ہے پبلک کی فلاح و بہبود یعنی ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ تو آج ہم جس قانون پر یا جس ایکٹ پر بات کریں گے وہ فلاح و بہبود پر ہی شہریوں کے ہے، یعنی بچوں کے تحفظ اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔ 86 امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں لاتے ہوئے 2002 میں فنڈامنٹل رائٹ کے طور پر فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کو بتایا گیا ہے۔ تو آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے اور اسپیسیفکلی آج کا ہمارا عنوان ہوگا رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ۔ اس پر ہم پچھلے ہفتے بھی گفتگو کر چکے ہیں اور اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پروفیسر احمد اللہ خان صاحب، جو بحیثیت ڈین عثمانیہ یونیورسٹی میں حیدرآباد دکن میں آپ نے اپنی خدمات انجام دیے ہیں۔ نلسار یونیورسٹی کے جنرل کونسل کے آپ ممبر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کئی ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے لیگل ایڈوائزر بھی ہے۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام میں پروفیسر احمد اللہ خان صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں پھر سے ایک بار ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، پھر سے ایک بار رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس پر گفتگو کی تھی، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کیا ہے، اس کو ہم نے جانا، ریکگنیشن کے تعلق سے بھی کافی ساری معلومات ہم نے حاصل کی۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جو ہمارے ناظرین ہم سے جڑے ہیں ان کے لیے پھر سے ہم آپ سے چاہیں گے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، آپ سرسری طور پر بتا دیں۔ دیکھیے، یہ قانون جو رائٹ آف چائلڈ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009 میں پاس ہوا، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں تعلیم کو عام کیا جائے اور ہندوستان میں رہنے والے وہ تمام بچے جن کی عمر 6 سال سے 14 سال کے درمیان ہیں، ان کو پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک کی کمپلسری تعلیم مفت دلائی جائے۔ یہ تصور بہت پہلے سے ہندوستان میں موجود تھا، چاہتے تھے کہ یہ بہت پہلے ہو جائیں اور اس کو رہنمائی اصول میں اس کو داخل کر گیا تھا۔ جو دوسرے دنیا کے ممالک ہیں انہوں نے اپنے استطاعت میں اس کو بہت پہلے لاگو کر چکا تھا، اور لیکن چونکہ کمپلسری اسکولس قائم کرنے کے لیے اور کمپلسری ایجوکیشن بنانے کے لیے کچھ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وسائل صرف مالی وسائل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ دوسری تمام مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری سہولتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان چیزوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس میں بنانے میں ذرا تاخیر ہوئی، لیکن اب قانون بہت اچھی شکل میں بن چکا ہے۔ 2010 اپریل سے اس کو لاگو بھی کر دیا گیا ہے اور اس میں بات کا ذمہ داری تمام اسٹیٹ اپروپریٹ گورنمنٹ کا لفظ استعمال کیا جائے۔ اپروپریٹ گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، جس کی تاریخ میں لوکل اتھارٹی، پنچایت اور نگر پالیکا تک کے سطح کے لوگ اس میں شامل ہیں، ان تمام کے اوپر اداروں کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ ان والدین کے اوپر جن کے بچوں کی عمر میں بچوں کی تعلیم 6 سے 14 سال کی عمر ہیں اور جو تعلیم نہیں حاصل کریں پہلی سے 8ویں جماعت تک، ان سب پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچے مدرسے میں آئیں، اسکولوں میں آئیں، وہ اسکول جس کو اس اسکول کے اس ایکٹ کے تحت نیبرہڈ اسکول کی نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ان تمام لوگوں پہ، والدین پہ ہے۔ بچوں کو حق ہے، بچوں پہ ذمہ داری، بچوں پہ حق ہے، وہ حق کی ذمہ داری والدین پہ ہے، اس کو پوری کرنے کی ذمہ داری لوکل اتھارٹیز پہ ہے، جو انفورسمنٹ مشینری ان پہ ہے تاکہ روزانہ اس کی اٹینڈنس لے سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے گورنمنٹ اور اس کے جو اتھارٹیز ہیں، لوکل اتھارٹیز، ان سب پر اس کی ذمہ داری عائد کی گئی۔ جی، جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اس ایکٹ کا اہم مقصد جیسا کہ 6 سے 14 سال کے بچوں کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن دیا جائے گا۔ اس کے تحت جیسا گورنمنٹ اسکولز تو ہیں وہاں پر تو بالکل ایڈمیشن فری ہوگا، لیکن پرائیویٹ اسکولز کے متعلق اس میں کیا کہا گیا کہ وہاں پر اگر بچے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو کیا وہاں پر بھی ان کو فری؟ جی دیکھیے، اسکول کی جو تعریف کے اندر سیکشن 2N کے تحت کی گئی ہے، اس میں 4 قسم کے اسکولز بتائے ہیں۔ پہلے وہ اسکول ہے جو گورنمنٹ قائم کرتی ہے، پہلی تعریف میں آ گیا۔ دوسری تعریف میں وہ جو لوکل اتھارٹی، وہ بھی سیمی گورنمنٹ ہی ہے، گورنمنٹ ہی سمجھی اداری ہے، یہ 2 اسکول کی تعریف میں آ گیا۔ تیسرے انہوں نے کہ ایک جو ہے اسپیسیفائڈ اسکول کی تعلیم کی کہ وہ ایسے اسکول جو سیکشن 2P کے تحت بیان کیا، جیسے سینک اسکول ہے یا کیندریہ ودیالیہ ہے اور نو ودیالیہ ہے، ایسے اسکول کی طرح کر اور اسکولس کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کلاس 3 اور 4، سیکشن 2N کے کلاس 3 اور 4 ہیں، سیکشن کلاس 3 کے تحت ایسے خانگی تعلیمی ادارے جو گورنمنٹ سے ایڈ لیتے ہوں، اور چوتھی کلاس میں وہ مدرسے، خانگی مدرسے یا انسٹیٹیوشنز جو گورنمنٹ سے ایڈ نہیں لیتے ہیں۔
تو یہ چوتھی اور تیسری یہ دو میں یہ تمام ایسے انسٹیٹیوشن آ جاتے ہیں جو چاہے مائنرٹی ہو یا نان مائنرٹی ہو لیکن گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں. گورنمنٹ جہاں ایڈ دیتی ہے وہ کنٹرول میں ہیں, لیکن جہاں گورنمنٹ ایڈ نہیں دیتی ہے ان کو بھی تعریف میں شامل کر لیا گیا. اب اس میں 25% ریزرویشن ایسی اسکول میں رکھا گیا ہے. جی, جہاں پر یعنی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس میں جی 25% جیسا آپ نے بتایا 25% ریزرویشنس رکھا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کو بالکل فری پڑھایا جائے گا, بلکہ گورنمنٹ اس کا چونکہ ان مدرسوں کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امداد نہیں دی جا رہی ہے تو اس کو جو خرچہ اسکول کا ہو سکتا ہے, چونکہ بچوں سے فیس نہیں لے سکتے چونکہ فری ایجوکیشن ہے, کمپلسری فری ایجوکیشن ایکٹ کے تحت ہو رہا ہے, تو جو بچوں سے فیس لینے کے منع کر دیا گیا تو اسکول پر بوجھ ڈالنا, ایسے اسکول کو جس کے اوپر گورنمنٹ کو ایڈ نہیں دے رہی ہے وہ مالی بوجھ ڈالنا ظاہر ہے مناسب نہیں ہے, قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ایسے اسکولوں کے لیے انہوں نے کہا قانون یہ کہتا ہے کہ 25% کی حد تک آپ کلاس 1 میں بچوں کو ایڈمٹ کریں, اور یہ بچوں کو اگر آپ ایڈمٹ کرتے ہیں جو خصوصیت کے ساتھ ویکر سیکشن SC ST BC آ گیا اس میں, پھر اس میں ڈس ایڈوانٹیج اس چلڈرن کا بھی کانسیپٹ بڑھ جائے جس میں فزیکلی چیلنج جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ہے, ان کو اگر شریک کرتے ہیں تو 25% تک ہے اس میں ریزرویشن دینے کی بات کی گئی ہے. اگر یہ 25% میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو ان کی فیس گورنمنٹ ریمبرس کرتی ہے. جی, ریکگنیشن حاصل کرنے کے لیے بھی آپ نے کچھ مخصوص شرائط بتائے تھے اسکول میں, تو ان ریکگنیشن کو حاصل کرنے جو کیا جائے گا اس پر مائنورٹی انسٹیٹیوشنس پر اور ریلیجیس انسٹیٹیوشنس پہ کچھ اثر پڑ سکتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں 3 چیزیں آپ سمجھتا ہوں, آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اثر پڑ سکتا ہے نہیں پڑ سکتا. جہاں تک اس قانون کا مقصد ہے انتہائی بہترین مقصد ہے اور کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا, اور تعلیم میں ہر بچے تک پہنچنا ہر ایک کا مقصد یہی ہے. لیکن جب ایسا قانون بنایا جا رہا ہے تو اس میں اس بات کی بھی گنجائش فراہم کی جائے کہ کسی قانونی ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہونے پر ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں. اب جو کلاس 4 میں جس اسکول کا جہاں گورنمنٹ ایڈ نہیں دی جا رہی ہے اس کا جو مقصد ہے اس میں ہم نے اس قانون کے تحت یہ بھول گیا کہ اسی دستور میں ایک سیکشن 29 بھی ہے, سیکشن 30 بھی ہے, سیکشن 26 بھی ہے جو اسپیشل پروویژنس فراہم کرتا ہے. سیکشن 30 تو آج کل اتنا مشہور ہو گیا, اس کے پر سپریم کورٹ کے سینکڑوں ججمنٹ آ چکے. سیکشن 29 کے تحت مدرسے قائم انسٹیٹیوشنس قائم کیے جا سکتے ہیں. آرٹیکل 26 کے تحت ریلیجیس انسٹیٹیوشن قائم کیا سکتے ہیں. تو آرٹیکل 26, آرٹیکل 29 اور آرٹیکل 30 کے تحت جو خصوصی مراعات ان لوگوں کو حاصل ہے, اور وہ مدرسے اگر اس کی تعریف میں آ جائے وہاں پر آپ ایڈمیشن کو اگر یقینی بنانا چاہ رہے ہیں تو جب وہ لوگ اپنی مرضی سے آ گئے ہیں تو کوئی کسی کو گلا شکوہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن اور یا ایسے مدرسے جو ریلیجیس ایجوکیشن دے رہے ہیں 26 کے تحت ہے یا مائنرٹی ایجوکیشن کے تحت 29, 30 کے تحت آ گئے ہیں, ایسے مدرسے جو آپ کو ریکگنیشن نہیں چاہتے ہوں, آپ اس کے اندر بتائیں کہ کوئی اسکول ہی رن نہیں کر سکتا, اسٹیبلش نہیں کر سکتا جب تک کہ ریکگنیشن نہ لیں. اب ریکگنیشن کے لیے آپ آرٹیکل 19 میں بتا دیے کہ آرٹیکل 19 میں دیکھ کے جو آرٹیکل 18 میں جس ریکگنیشن کو کمپلسری قرار دیا گیا ہے وہ ریکگنیشن ان شرائط کو پورا کرنے پر دیا جائے گا. تو سیکشن 19 میں جو شرائط ہیں اس میں کئی شرائط کے من جملہ سلیبس کو اور نصاب کو آپ نے کمپلسری کیا اور وہ سلیبس کو شیڈول میں بنایا. موجودہ اس میں جو سلیبس ہے وہ تو چونکہ ابھی ابتدائی دور سے گزر رہا ہے تو کچھ سبجیکٹ کی نشاندہی اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اور کا ریشو بیان کر دیا گیا ہے, اور دوسرے 2-4 باتیں بنیادی طور پر بتا دی گئی ہیں. لیکن یہ رائٹ ابھی گورنمنٹ پر محفوظ ہے کہ شیڈول کو کبھی بھی وقتاً فوقتاً بڑھایا جا سکتا ہے, کوئی چیزیں اس میں داخل کی جا سکتی ہیں, کوئی چیزیں نکال جا سکتی ہیں. اب یہ ہوا کہ وہ بھی مدرسے جو آرٹیکل 26, 29 یا 30 کے تحت ہیں ان کو آپ نے کہا کہ یہ مدرسے اس وقت تک کام نہیں کر سکتے کوئی, چونکہ آپ نے اس کے کوئی خاص کلاسیفیکیشن نہیں کیا. آپ یہ 18 میں یہ کریں کہ نو اسکول other than those which are established by appropriate government, state government, appropriate government or local authority. یعنی local authority اور appropriate government کے جو اسکول ہے وہ تو مستثنا ہے چونکہ وہ خود گورنمنٹ کے ہیں تو وہ فالو کریں گے, تو ان کے علاوہ no school shall be established or function without seeking recognition. مطلب یہ کہ اس کے علاوہ کہ جتنے بھی مدرسے انسٹیٹیوشنس ہیں ان انسٹیٹیوشنس کے پر آپ نے ریکگنیشن اس قانون کے تحت دینا, آرٹیکل 19 کے تحت دینا, اور سلیبس جو اس میں آپ نے شیڈول میں کیا اس کے تحت دینا کمپلسری بتا دیا ہے. اور اس کے اندر یہ بھی دفعہ ہے کہ کوئی مدرسہ, کوئی انسٹیٹیوشن, مدرسے کا لفظ یوز کرے تو آپ کی توجہ خاص طور پہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے, اس لیے کہ انسٹیٹیوشن کا مطلب ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, کوئی ایسا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے جس نے ریکگنیشن نہیں حاصل کیا ہے تو اس کے اندر اس کی پینالٹی بھی ہے کہ ریکگنیشن کے بغیر آپ نہیں چلا سکتے اسکول. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ایک بل واسطہ طور کے پر یہ آرٹیکل 29, 26, 30 کے جو تحت کے جو مراعات دیے گئے ہیں اس کو جو اس میں تصادم ہو رہا ہے اس کو نکالنا ضروری ہے. اگر اس یا کوئی ایسا اس میں ریکنسیلیشن آپ لائیں, یہ کہ آپ کا جو قانون کا جو اچھا مقصد ہے وہ ان رائٹ سے متصادم نہ ہونے پائے اور کوئی ایسی صورت حال پیدا ہو کہ آپ ان کی مرضی پہ چھوڑ دیں,
کہ بھئی آپ آئیے اس کے اندر فالو کیجیے، اور جو مدرسے خود بخود آتے ہیں تو اس پہ کسی کے اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں. لیکن کچھ انسٹیٹیوشنس ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ بھئی ہم ریکگنیشن بھی نہیں چاہتے آپ سے، اس لیے کہ آپ کوئی چیز کمپلسری کریں گے، ریکگنیشن کے لیے کمپلسری کر رہے ہیں، ریکگنیشن کے لیے سلیبس کمپلسری کر رہے ہیں، اور دوسرے جو شرائط ہیں وہ بھی پورے کر رہے ہیں، اور وہ شرائط جو اب ہیں اس کے علاوہ وہ بھی شرائط جو ہم ابھی نہیں جانتے، جو آئندہ بھی آ سکتے ہیں، ان تمام شرائط کے تحت اسکول قائم کرنا ہے. تو یہ خوف ان مائنورٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے جو 26, 29, 30 کے تحت قائم ہیں ان کے ذہن میں یہ بجا طور پہ شک پیدا ہو سکتا ہے، یا یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم کو بھی اس کو آپ ریکگنیشن کے لیے اگر مجبور کریں گے تو ہم اگر فرض کیجیے ہم ریکگنیشن نہیں چاہتے ہیں جی، اب ریکگنیشن آپ جب مانگیں گے تو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گا، چونکہ ریکگنیشن بغیر آپ کے رولس کو فالو کرے کے نہیں دیں گے، تو متعینہ چیز ہے. لیکن کوئی انسٹیٹیوشن ریکگنیشن کے لیے آتا ہی نہیں ہے جی، تو اس کو آپ کیسا کہیں کہ وہ اسکول اسٹیبلش نہ ہو، اسکول کا فنکشن بھی نہ کریں. جی، تو یہ بات آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ آپ کیا اس پروگرام کے تحت میرا عرض کرنا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بھی قانون داں موجود ہیں، قانون بنانے والے ادارے موجود ہیں، اور دوسرے ذمہ داران موجود ہیں. ظاہر ان سب کے سامنے تو جو ان کی بات ہوگی، اور میرا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ قانون بہت اچھے مقصد سے بنایا گیا ہے، یہ مقصد متاثر نہ ہونے پائے. اور اس کے اندر خاص بات جو کمپلسری ایجوکیشن کے تحت رکھی گئی ہے، اس پہ ذمہ داری جو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ والدین کے اوپر اور سرپرست کے اوپر رکھی گئی، بچوں کو رائٹ دیا گیا ہے، یہ چیز کو حاصل کرنا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا وائلیشن اگر ہوتا ہے تو وائلیشن کی ذمہ داری گورنمنٹ پہ بھی آئے گی، چونکہ اس پر ذمہ داری کی لوکل اتھارٹی بھی جواب دہ ہوں گے، اور پھر والدین کی ذمہ داری وہ بھی جواب دہ ہوں گے. تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ایک سیکشن کا اضافہ کیجیے. اس قانون کو چونکہ ہر جگہ پہ تبدیلیاں ترمیم کرنا مشکل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اصل جو مقصد ہو پھر آپ ڈائلوٹ ہو جائے، جو میں نہیں چاہتا کہ مقصد ڈائلوٹ ہو، چونکہ اچھا مقصد ہے حاصل کریں آپ. لیکن چونکہ اس مقصد کے ساتھ ساتھ جو بھی کانسٹیٹیوشن پروویژن کی بات کر رہا ہوں میں، آرٹیکل 26, 29, 30 کے جو پروویژن ان کے بھی اپنے رائٹس ہیں، اس کو بھی آپ کو ریکنسیشن لانے کے لیے اگر آپ یہ بتا دیں کہ سیونگ کلاسز میں آپ ایک لگا دیں کہ یہ جو 1 سے 8 تک کی تعلیم ان مدرسوں میں دی جا رہی ہے یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں دی جا رہی ہے جو آرٹیکل 29, 30 یا 26 کے تحت آ رہے ہیں، وہ تعلیم بھی پرائمری تک دی جا رہی ہے. تو وہ اس میں جو تعلیم کی ذمہ داری آپ دیے ہیں کمپلسری ایجوکیشن، اس کا تکملہ سمجھا جائے گا، اس کی کمپلائنس سمجھا جائے گا، اس سے کمپلائنس سمجھا جائے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ ان مدرسوں کو، وہ ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو، مائنورٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو اس بات کی سہولت حاصل ہو جائے گی کہ وہ آپ پوچھ سکتے ہیں سلیبس سے پڑھا دیجیے، ریکمنڈ کر سکتے ہیں، بجائے کمپلشن آنے کا ریکمنڈ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ کئی دینی مدرسوں میں بھی جو ہے یہ مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، بہت بڑی اکثریت آ گئی ہے اس میں، جو سائنس، میتھمیٹکس، انگلش، اس کے بعد کمپیوٹر، اس کے بغیر تو لوگ نہیں رہ سکتے. اور یہ چیز اب سب لوگ سمجھ چکے ہیں، وہ سب طبقے میں، تمام ہر طبقے میں یہ بات آ گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ٹی وی کے ذریعے، اور ٹی وی کا میڈیا اس قدر وسیع اور اس طرح کونے کونے میں ملک کے پھیل چکا ہے، ساری دنیا میں پھیل چکا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان میں کوئی بھی ایسا شخص یا کوئی ایسا خاندان ہوگا یا ایسے والدین ہوگا، انسٹیٹیوشن ہوگا جو یہ نہیں جانتے کہ عصری تعلیم کتنی ضروری ہے. اور تو ہر شخص چاہتا ہے کہ بچے پڑھیں، لیکن کچھ تعلیمی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے، کچھ دوسری دیگر مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سک رہے ہیں. تو ایسا جو فری ایجوکیشن فراہم کر کے معاشی مصیبت کو، مشکل کو آپ دور کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ بتا دیجیے کہ جو مائنورٹی یا جو اس دوسرے قانون کے تحت، کانسٹیٹیوشن کے تحت جو مراد ملی ہیں، ان مراد کو مجروح کیے بغیر آپ اس کو بھی اس کو سمجھے کہ وہ تعلیم یہ تعلیم سمجھی جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا مقصد تعلیم دلانا ہے، وہ تعلیم جو مدرسوں میں وہ تعلیم وہی دی جا رہی ہے. ویسے بھی آپ ظاہر سائنس، میتھمیٹکس میں آپ بیسک میں کیا چیزیں الگ پڑھا سکتے ہیں. سلیبس بڑھ رہا ہے، طریقے بڑھ رہے ہیں، اور ماڈرن آپ میتھڈ اس میں آ سکتے ہیں. وہ لوگ خود چاہیں گے کہ نئے مدرسے، انگریزی ہے، میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، جیسے کہ بتایا کمپیوٹر ہے، تو پہلے سے فراہم کرتا ہے، وہ آگے آ رہے ہیں خود ہی. 80-90% بعض چھوٹے مدرسے جہاں فائنینشیلی سپورٹ نہیں کرتے ہیں، تو کیوں نہ وہاں پر آپ کچھ مدد کر دیں، کمپیوٹر فراہم کر دیں. تو آپ مقصد حاصل ہو جائے گا. میرا کہنا ہے کہ اس کو آپ جو ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کنفلکٹ جو ہو رہا ہے، انکنسسٹنسی، اگر میں کانفلکٹ کا لفظ بھی استعمال نہ کروں تو انکنسسٹنسی جو ہے اس کو آپ اگر نکال دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مقصد کو حاصل کرنے میں زیادہ سہولت ہوگی. جی، بہت بہتر آپ نے رائے دی پروفیسر صاحب کہ جو بھی یہاں پرابلم ہے اس کو اچھی طریقے سے کس طریقے سے سالو کیا جا سکتا ہے. کئی ایک ایسے قوانین بنتے ہیں، بے شک
ہماری حکومتوں کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ وہاں پر مائنارٹیز کو کسی قسم کا دھکا پہنچایا جائے یا ان کو ناراض کیا جائے. چائلڈ میرج ایکٹ بھی ہے جس میں کسی کچھ حد تک ایک پرابلم مائنارٹیز کے حساب سے ہوتا ہے کہ چائلڈ میرج ایکٹ کے بھی کچھ پروویژنس ہیں جو آرٹیکل 30 کے خلاف یا 29 کے خلاف جاتے ہیں. ویسے CRPC کا 125 ایک سیکشن ہے, اس پر بھی اسی قسم کا پرابلم ہے. اب جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ RT ایکٹ میں سیکشن 18 اور 19 جو ریکگنیشن کے متعلق کہا گیا ہے, اس پہ بھی ہماری گورنمنٹ کو ضرور توجہ دینی چاہیے. ایکٹ پر ہم ضرور گفتگو مزید کریں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد.